چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس طرز کی تعلیم دیتا ہے، اور پروردگار نے ہمیں ایک چیز ہم نے بچپنے سے پڑھی، ہم سب یہی پریکٹس کرتے ہیں کہ غلامی نہیں. تو ہم جب شرک کرنے کا منع کیا گیا، جب یہ سارا کچھ منع ہے ہمارے مذہب میں، تو ہم کیسے کسی اور حکومت کی غلامی کریں، یا یہ کیوں یہ زیب دیتا ہے ہمیں کہ آپ کسی اور ملک کو اس کے بارے میں باتیں کریں اور آپ اس کے حوالے سے اس کی غلامی کریں. سو اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے اس حوالے سے بھی آج کل کے حوالے سے یہ ذرا، چونکہ کل سے چل رہا ہے، کیونکہ بھکاری تو ہیں نہیں ہم. بہت خوب. دیکھیے، اور آج کا دن جب ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے. لا الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں روش کیا رکھی گئی ہے اور ترتیب کیا رکھی گئی ہے. سب سے پہلے باقی تمام نام نہاد خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد توحید میں داخل ہو جاؤ. واہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھی قبول کرو اور باقیوں کو بھی قبول کرو، یہ نہیں ہے. پہلے ان سب کی نفی کرو، اس کے بعد توحید کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، پھر رسول اللہ کی رسالت کو قبول کر لو. ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جب ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف ان بتوں کی نفی نہیں کرتا جو ہاتھ کے بنائے ہوئے مجسمے ہیں، بلکہ ان تمام نظامات کے مقابلے میں جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ان نظامات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس لیے میری نگاہ میں یہ سارے نظام باطل ہیں اور میں ان نظاموں کو نہیں مانتا. اب قرآن کریم نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں جس نظام کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے طاغوت کا نظام، اور اللہ نے جہاں اللہ کے نظام کی دعوت دی ہے وہیں پر طاغوت کے نظام کا انکار کرنے کی بھی دعوت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان تب تک مسلمان بن نہیں سکتا حقیقی معنی میں جب تک وہ طاغوتی تمام نظاموں کا انکار نہ کرے اور اللہ کے نظام کا اقرار نہ کرے. اس لیے جب ہم پاکستان کی پاکیت کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے حکمران چاہیے اور ایسے حکمران تربیت کرنے چاہیے، ایسے حکمرانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو پاکستان کے اندر اللہ کے نظام کی بات کریں، رسول اللہ کے نظام کی بات کریں، اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی طاغوتی نظام ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، رشیا ہے، مغربی دنیا ہے، اس وقت دیکھیں وہ خود آ کر پریکٹیکلی اور فزیکلی ہم پر حکومت نہیں کرتے، لیکن ان کا نظریہ، ان کا کلچر، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا جو بھی وہاں پر اثاثہ ہے جس کو وہ اپنا کلچر کہتے ہیں اور اپنی ویلیوز کہتے ہیں، وہ بڑے ہی مرموز انداز میں، مخفی انداز میں ہمارے معاشرے کی رگ و پے میں انہوں نے دوڑا دیا ہے. ہمارے نظام تعلیم میں، ہماری معیشت میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے تمام تر رہن سہن کے آداب اور اطوار میں، حتیٰ یہاں تک کہ ہماری اسمبلیز میں بننے والے قوانین میں ان کی طرف سے آرڈر آتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے. یعنی اس وقت اگر ہماری حکومتیں قرضہ لیتی ہیں تو صرف جو مذاکرات ہوتے ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے قرضہ کیسے واپس کرنا ہے، بلکہ قرضے کے ساتھ ایک طرف ایک پوری بک ہوتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو یوں ہونا چاہیے، ٹی وی کو یوں ہونا چاہیے، فلموں کو یوں ہونا چاہیے، تعلیم کے نظام میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، نصاب میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، آپ کے قوانین اس طرح کے بننے چاہیے جس سے آپ اگر اس کی روح کو دیکھیں تو اسلام کی گردن کاٹنا ان کا سب سے بڑا ہدف ہے. اب ایک ایسے ملک میں اگر کوئی آواز اٹھتی ہے نا کہ ہمیں مغربی کلچر کی نفی کرنی چاہیے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کہ ہمیں طاغوتی نظام کی نفی کرنی چاہیے اور توحیدی نظام کی حمایت کرنی چاہیے تو آپ اس کو چاہے نعرہ ہی سمجھ لیں، اس نعرے کی آپ کو حمایت کرنی چاہیے. آپ کو اس چیز کی حمایت کرنی چاہیے جو
اسلام کی سربلندی کا باعث ہو, آپ کی قوم کے اندر ویلیوز کو جگا سکے, آپ کی قوم کو حمیت, غیرت اور حریت عطا کر سکے, اور بے غیرتی سے آپ کی قوم کو نکال سکے. بے غیرت حکمران کبھی بھی آپ کی قوم کی نجات کا باعث نہیں بنتا بلکہ ذلت کا باعث بنتا ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.